کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں۔ ابن رجب کہتے ہیں کہ یہ حدیث اس معنی میں واضح اور صریح ہے کہ رمضان کے بعد نفلی روزوں میں افضل ترین روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں، اور یہ سب نفلی روزے ہیں۔ فرض روزوں سے پہلے محرم میں روزے رکھے جاتے تھے، پھر جب فرض روزے رمضان میں ہو گئے تو پھر محرم کے روزے جو ہیں وہ نفلی ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے سے زیادہ کسی اور مہینے میں نفلی روزے نہیں رکھتے تھے، مطلب آپ نے محرم کا سارا مہینہ روزے نہیں رکھے یا شعبان سے زیادہ نہیں رکھے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی روایت ہے، ابن عباس کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے سوا کبھی پورا ایک مہینہ روزے نہیں رکھے۔ تو اگرچہ اس مہینے کے روزے افضل ہیں لیکن پورا مہینہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ روزے رکھتے حتیٰ کہ کہنے والا کہتا واللہ آپ کبھی افطار نہیں کریں گے، یعنی مسلسل رکھتے چلے جاتے تھے، اور افطار کرتے یعنی چھوڑ دیتے روزے رکھنا حتیٰ کہ کہنے والا کہتا اللہ کی قسم آپ کبھی روزے نہیں رکھیں گے۔ تو اس میں آپ کا جو پیٹرن تھا تسلسل کے ساتھ روزے رکھنے کا وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا تھا۔ اور یہ کیوں نہیں کیا آپ نے؟ اس لیے نہیں کہ آپ کے اندر طاقت نہیں تھی، اس لیے کہ امت کے لیے مشکل نہ ہو، کیونکہ امت میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو کاپی کرنا چاہتے ہیں، ہر سنت کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، تو پھر یہ چیز مشکل ہو جاتی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم محرم کی بجائے شعبان میں کثرت سے روزے کیوں رکھتے تھے؟ علماء کو اس مسئلے میں اشکال ہوا ہے کہ اگر محرم زیادہ افضل ہے تو آپ شعبان میں کیوں زیادہ روزے رکھتے؟ کہ آپ نے صراحت کے ساتھ یہ فرمایا کہ ماہ محرم کے روزے جو ہیں وہ افضل ہیں، تو اس میں بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ شاید آپ کو محرم کی فضیلت کا علم زندگی کے آخری ایام میں ہوا، یعنی شروع سے نہیں یہ بات بتائی گئی۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس مہینے میں آپ کو کئی عذر پیش آ جاتے تھے جس کی وجہ سے آپ یہ روزے نہیں رکھ سکتے تھے، جیسے سفر ہے یا بیماری کا لاحق ہونا ہے، لیکن چونکہ آپ نے فرما دیا ہے کہ یہ افضل ہے تو بہرحال یہ افضل ہے، یعنی اس مہینے میں روزے رکھنا۔ اور اس مہینے میں سے بھی خاص طور پر 10ویں تاریخ کا روزہ رکھنا۔ جمہور علماء کے نزدیک عاشورہ محرم کا 10واں دن ہے، اور اس دن روزہ رکھنا جو ہے وہ مستحب ہے۔ اور عاشورہ ایک اسلامی نام ہے، جاہلیت میں یہ نام معلوم نہیں تھا، کوئی اسے جانتا نہ تھا، یعنی اس وقت 10 محرم کو عاشورہ نہیں کہتے تھے۔ تو عاشورہ کا روزہ جو ہے یہ مستحب ہے اور اس کی بہت فضیلت ہے۔ صحیح مسلم میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یوم عاشورہ کا روزہ میں امید رکھتا ہوں کہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ ان یکفر السنۃ التی قبلہ۔ اب یہ گناہوں میں سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں آتا ہے کہ عاشورہ کا روزہ تمام صغیرہ گناہوں کا کفارہ بنتا ہے اور کبیرہ گناہوں میں کمی کا باعث بنتا ہے، یعنی اس میں تخفیف ہوتی۔ کبیرہ گناہوں کا کفارہ نہیں بنتا، مثلا اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا، اللہ نہ کرے، یا اسی طرح کوئی شراب پیتا ہے یا کوئی زنا کرتا ہے یا کوئی اور اس طرح کے بڑے بڑے گناہوں کے کام کرتا ہے اور وہ کہے کہ میں عاشورہ کا روزہ رکھ لوں گا اور میرا سب کچھ معاف ہو جائے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ کبیرہ گناہوں پر حدود بھی ہیں، کبیرہ گناہوں پر بعض اوقات کفارہ بھی ہے، توبہ ہے، یعنی ان کا معاملہ الگ ہے۔ لیکن چھوٹے چھوٹے گناہ جو انسان سے ہو جاتے ہیں، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، غفلتیں ہو جاتی ہیں، تو ان کا کفارہ جو ہے وہ 10 محرم کے روزے سے ہوتا ہے، 1 سال کا۔ اور اگر کسی کے اعمال نامے میں صغیرہ گناہ نہ ہو، خوش قسمت ہو، تو پھر اس کے اعمال نامے میں اس روزے کے بدلے نیکیاں لکھ لی جاتی ہیں اور اس کے درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ اور پھر اگر کسی کا کوئی ایک آدھ کبیرہ گناہ ہو، جیسے والدین کو ستانا ہے یا کوئی اور اس طرح کے کام ہے، یا غیبت کر لی کسی نے، کسی پہ الزام لگا دیا ناسمجھی میں، کچھ ہوتے ہیں جان بوجھ کے کرنا، کچھ ہوتے ہیں کہ ایسے منہ سے بات نکل جاتی، یعنی آپ کا ارادہ نہیں تھا کہ کسی کی آپ برائی کرے، لیکن کسی نے آپ کے سامنے کسی کی شکایت کی تو آپ نے بھی کوئی ساتھ جملہ بول دیا۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے نا کہ ہاں وہ تو ہے ہی ایسا، آپ نے تائید کر دی۔ اب بہرحال آپ نے کسی کی برائی تو کری تھی، تو ہو سکتا ہے کہ کسی کے اعمال نامے میں بہت زیادہ ایسی چیزیں نہ ہوں، خال خال کبھی کبھار کی ہوئی ہوں، تو پھر امید کی جا سکتی ہے کہ اس کے لیے ان گناہوں سے بھی کفارے کا باعث بنے گا۔ پھر اہل و عیال اور اپنے ماتحت لوگوں کو 20 دن روزہ رکھوانا چاہیے، یعنی صرف آپ خود ہی نہ رکھ لیں، اپنے بچوں کو بھی کہیں، گھر میں بھی بتائیں، رشتہ داروں کو بتائیں، اوروں کو بھی قائل کریں۔ یعنی انسان کو چاہیے کہ اپنے اہل و عیال اور جن لوگوں کی ذمہ داری اس پہ عائد ہوتی ہے ان کے بارے میں اس روزے کے حوالے سے خاص خیال رکھیں،
سحری کے لیے ان کو جگائیں، ان کو سحری بنا کے دیں، ان کو روزہ رکھنے پر مدد کریں، تو ان کا بھی ثواب آپ کو مل جائے گا۔ ربیہ بنت معبد رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن صبح کے وقت انصار کی بستیوں میں یہ پیغام بھیجا کہ جس نے آج روزہ نہ رکھا ہو وہ باقی دن کچھ نہ کھائے، اور جس نے روزہ رکھا ہو وہ روزے سے رہے، یعنی جس نے تو صبح سے کچھ نہیں کھایا وہ اب کچھ نہ کھایا، اور جس نے اگر کچھ کھا بھی لیا باقی دن کا روزہ رکھ لے، یعنی اتنی تاکید ہے۔ ربیہ کہتی ہیں کہ اس حکم کے بعد ہم عاشورہ کا روزہ رکھتی تھی اور اپنے بچوں کو بھی رکھواتی، نیز انہیں بہلانے کے لیے ہم روئی کے کھلونے بنا دیتی، جب ان میں سے کوئی کھانے کے لیے روتا تو ہم اسے وہ کھلونا دے دیتی، یہاں تک کہ افطار کا وقت آ جاتا، یعنی بہلا بسلا کے بچوں کو بھی روزہ رکھوا دیتی۔ تو اس سے اندازہ کریں کہ اس روزے کی کتنی اہمیت ہے۔ پھر اسی طرح اہل کتاب بھی یہ روزہ رکھا کرتے تھے، یعنی جو مدینہ میں یہودی تھے وہ بھی یہ روزہ رکھتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کرتے ہوئے 10ویں کے ساتھ 9ویں کے روزے کو بھی مستحب قرار دیا۔ صحیح مسلم میں ہے، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا اور اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا تو صحابہ نے عرض کی، اللہ کے رسول، یہی دن ہے جس کی یہود و نصارہ تعظیم کرتے ہیں، یعنی ان کے نزدیک بھی یہ دن بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آئندہ سال ہوگا تو اگر اللہ نے چاہا ہم 9ویں دن کا بھی روزہ رکھیں گے۔ اس کے بعد آئندہ سال نہیں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہا تو لازماً 9ویں کا روزہ رکھوں گا۔ ابو بکر کی روایت میں ہے، ابن عباس نے کہا آپ کی مراد عاشورہ کے دن سے تھی، یعنی 10ویں کی بجائے 9ویں کا رکھوں گا، یہ بھی مراد لی گئی، لیکن بہتر یہی ہے کہ وہ 10ویں، کیونکہ اس پر آپ کا قول ہے کہ وہ پورے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور اس کے ساتھ 9ویں کا روزہ رکھ لیا جائے تاکہ 2 دن ہو جائیں، اور جو 9 محرم کا روزہ نہ رکھ سکے تو وہ 10ویں کے ساتھ 11ویں کا روزہ رکھ لے۔ اور اس دفعہ تو جمعرات کا روزہ آ رہا ہے 8 کو شاید، پھر اس کے بعد 9ویں کا آ جائے گا، پھر 10ویں کا آ جائے گا، پھر 11ویں کا آ جائے گا، پھر اس کے بعد شاید منڈے آ جائے، پھر اس کے بعد ایام بیز آ جائیں، تو جمعرات سے جمعرات تک پورا عشرہ ہی افضل بن جاتا ہے۔ اور اسی طرح چاند کی تاریخ میں غلطی کا اندیشہ ہو تو 3 دن روزہ رکھ لیں، 9، 10، 11 کو رکھ لیں، تو اس بات میں کوئی رکاوٹ نہیں کہ 10ویں تاریخ کے بارے میں احتیاط برتی جائے۔ بعض اوقات اختلاف مطالعے کی وجہ سے لوگ کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں، آپس میں جھگڑتے ہیں، آج 9ویں ہے یا آج 10ویں ہے، آج کیا ہے کیا نہیں، تو ایسی صورت میں اگر انسان ایک دن پہلے کا روزہ بھی رکھ لے تو کوئی حرج نہیں۔ بعض علماء کے نزدیک عاشورہ کے روزے کے 3 مراتب ہیں۔ پہلا، 3 دن روزے رکھنا، مرتبہ کا مطلب یہ کہ بلند درجہ ہے، 9ویں، 10ویں اور 11ویں کا روزہ رکھنا، اور اس بارے میں ایک ضعیف روایت بھی بیان کی جاتی ہے، اور بعض سلف صالحین سے بھی وارد ہوا ہے کہ وہ احتیاط کے طور پر ایسا کرتے تھے۔ دوسرا درجہ کیا ہے؟ 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھنا۔ اکثر احادیث اس کی تائید کرتی ہیں اور اسی کے بارے میں سنت وارد ہوئی، جیسے میں نے پہلے حدیث بتائی آپ کو۔ اور تیسرا ہے صرف 10ویں کا روزہ رکھنا، اور ایسا کرنا جائز ہے، مکروہ نہیں ہے، یعنی جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دے تو وہ اعلیٰ درجے کا کام کرے، 3 دن روزہ رکھے، 9ویں، 10ویں، 11ویں۔ جو 3 نہیں رکھ سکتے وہ کم از کم 2 دن کا رکھیں، 9ویں، 10ویں کا رکھیں، یا 10ویں، 11ویں کا رکھیں، اور جن کے لیے بہت ہی مشکل ہے وہ کم از کم 10ویں تاریخ کا روزہ ضرور رکھ لیں۔ یہ بات واضح کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اگر کوئی 9 اور 10 کا نہیں رکھ سکتا، صرف 10 کا رکھ رہا ہے، تو اس پر نکیر نہ کی جائے، اس کو برا بھلا نہ کہا جائے، یا یہ نہ کہا جائے کہ تم نے غلط کیا۔ یہ غلط نہیں ہے، یہ درجے اور مرتبے ہیں۔ جب بندوں کو قبر سے اٹھا کر میدان حشر میں کھڑا کیا جائے گا، اور جب تک اللہ چاہے گا وہ محشر میں ننگے پاؤں، ننگے جسم کھڑے رہیں گے، اور حساب کا وقت آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ جن سے چاہے گا حساب لے لے گا، اور پھر ان کے نامہ اعمال کو لانے کا حکم دے گا۔ جس کو معزز لکھنے والوں نے لوگوں کے اعمال کو ذکر کر کے لکھا ہوگا تو وہ ان نامہ اعمال کو لے آئیں گے۔ پھر کچھ لوگوں کو دائیں ہاتھ میں ان کا نامہ اعمال دیا جائے گا تو یہ خوش نصیب لوگ ہوں گے، اور کچھ لوگوں کو ان کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں یا ان کی پشت کے پیچھے سے دیا جائے گا تو یہ بدبخت لوگ ہوں گے۔ اس موقع پر ہر انسان اپنا نامہ اعمال پڑھ لے گا۔ سورۃ الجاثیہ کی آیت نمبر 28 اور 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر امت کو اس کے نامہ اعمال کی طرف بلایا جائے گا، اور آپ ہر امت کو گھٹنوں کے بل گرے ہوئے دیکھو گے، یعنی نیچے جھکے ہوئے ہوں گے۔ ہر امت اپنے اعمال نامے کی طرف بلائی جائے گی، آج تمہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ یعنی نامہ اعمال کیا ہے؟ انسان کے اعمال کے بدلے کے لیے ایک پرفیکٹ شہادت، گواہی۔ یہ ہماری کتاب ہے جو تم پر حق کے ساتھ بولتی ہے،
بے شک ہم لکھواتے جاتے تھے جو تم عمل کرتے تھے، اور اگر انسان حق پر ہوا اور صحیح بات اس نے کی، صحیح اعمال کیے، تو پھر وہ نامہ اعمال اس کے حق میں گواہی دے گا، ورنہ خلاف سب انسانوں کے ہاتھوں میں نامہ اعمال تھما دیا جائے گا۔ سورۃ الاسراء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہر انسان کو ہم نے اسے اس کا نصیب اس کی گردن میں لازم کر دیا ہے، اور قیامت کے دن ہم اس کے لیے ایک کتاب نکالیں گے جسے وہ کھلی ہوئی پائے گا۔ اپنی کتاب پڑھ، آج تو خود اپنے آپ پر بطور محاسب کافی، یعنی تم زیادہ بہتر جانتے خود ہی کہ تم نے یہ اعمال کیوں کیے تھے۔ بظاہر نیک اعمال بھی جن کے پیچھے نیتیں خراب ہوں گی وہ بھی انسان کو پتہ چل جائے گا، اور تھوڑے بھی اور زیادہ بھی، اخلاص کے ساتھ کیے ہوئے اور روٹین میں بغیر کسی سوچ کے کیے ہوئے۔ پھر حق کے ساتھ فیصلہ کرنے کے لیے نامہ اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا۔ سورۃ الزمر آیت 69 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور زمین اپنے رب کے نور کے ساتھ روشن ہو جائے گی، اور لکھا ہوا سامنے رکھا جائے گا، اور نبی اور گواہ لائے جائیں گے، اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال پکڑایا جائے گا۔ سورۃ الانشقاق میں آتا ہے، بس لیکن وہ شخص جس سے اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا، سو ان قریب اس سے حساب لیا جائے گا، نہایت آسان حساب، یعنی صرف دیکھا جائے گا اور چھوڑ دیا جائے گا، اس سے بحث نہیں کی جائے گی، اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوش خوش پلٹے گا۔ اور لیکن وہ شخص جس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے دیا گیا، تو ان قریب بڑی ہلاکت کو پکارے گا اور بھڑکتی آگ میں داخل ہو جائے گا۔ دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملنے والے خوش قسمت ہوں گے، خوش بخت ہوں گے۔ سورۃ الحاقہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سو جسے اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو وہ کہے گا، پکڑو میرا اعمال نامہ پڑھو، یعنی وہ خوش ہوگا اور خوش ہو کر اپنے اعمال دکھائے گا۔ یقیناً میں نے سمجھ لیا تھا، مجھے یقین تھا کہ بے شک میں اپنے حساب سے ملنے والا ہوں، انی ملاق حسابیہ، پس وہ ایک خوشحالی والی زندگی میں ہوگا، ایک بلند درجے میں۔ بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملنے والوں کی حسرتیں۔ سورۃ الحاقہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور لیکن جسے اس کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا گیا تو وہ کہے گا، اے کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا، اور میں نہ جانتا میرا حساب کیا ہے۔ اے کاش کہ وہ موت کام تمام کر دینے والی ہوتی، یعنی دنیا میں جو میں مرا تھا وہی مر جاتا، ختم رہتا، میرا مال کسی کام نہ آیا، میری حکومت مجھ سے برباد ہو گئی۔ تو اس سے بھی آپ اندازہ لگائیں کہ قیامت کے دن جو لوگ نیکیاں نہیں لے کر جائیں گے وہ کیسی کیسی حسرتوں کا شکار ہوں گے۔ انسان کو اپنا اعمال نامہ پڑھے جانے کے لیے کہا جائے گا۔ سورۃ بنی اسرائیل میں آتا ہے، اپنی کتاب پڑھ، یعنی کتاب زندگی، آج تو خود اپنے اوپر بطور محاسب کافی ہے، تو خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ تجھے کس طرف جانا چاہیے۔ انسان کا اپنے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت دیکھ کر خوش ہونا بھی ہے، یعنی جہاں اور لوگ بھی خوش ہو رہے ہوں گے جو پیچھے بہت پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فوت ہو چکے، وہ بھی موجود ہوں گے، اور اس کے بعد آپ کی امت کے بعد کے زمانوں میں آنے والے بھی موجود ہوں گے، اور انسان کو وقتاً فوقتاً مختلف کاموں کا موقع بھی ملتا رہتا ہے، تو وہاں پر انسان اپنے نامہ اعمال دیکھ کر خود اندازہ کر لے گا کہ وہ کیا کرتا رہا ہے۔ عبداللہ بن بصر کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مبارک ہو اس کو جو اپنے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار پائے، یعنی استغفار کی کثرت بھی گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ پھر انسان کو اس کو اگلے پچھلے تمام اعمال بتا دیے جائیں گے۔ سورۃ القیامہ میں آتا ہے، اس دن انسان کو بتایا جائے گا جو اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا، یعنی جن چیزوں کو اس نے پریفرنس دی، پرائرٹی دی، پہلے کیا، اور جن چیزوں کو پیٹ پیچھے ڈال دیا، بلا دیا، اگنور کر دیا، ان کو کوئی اہمیت نہ دی۔ بلکہ انسان اپنے آپ کو خوب دیکھنے والا ہے، اگرچہ وہ اپنے بہانے پیش کرے، یعنی انسان کو اچھی طرح پتا ہے کہ وہ کر کیا رہا ہے۔ پھر تمام اعمال اس کے سامنے حاضر کیے جائیں گے، یعنی انسان کے سامنے۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 30 میں فرمایا، یعنی دونوں چیزیں اس کو دکھا دی جائیں گی۔ چاہے گا کاش اس کے اور اس کے درمیان بہت دور کا فاصلہ ہوتا، یعنی اس کی برائیاں اس سے دور کر دی جاتی، اس کو نہ دیکھنی پڑتی۔ آج انسان کی پوشیدہ باتیں بھی ظاہر ہو جائیں گی، یعنی جو اس نے چھپ چھپ کے کام کیے ہوں گے۔ سورۃ الحاقہ میں آتا ہے، اس دن تم پیش کیے جاؤ گے، تمہاری کوئی چھپی ہوئی بات چھپی نہ رہے گی۔ دنیا میں کتنی ہی چیزیں انسان دوسروں سے شیئر نہیں کرتا، چھپ چھپ کے کرتا ہے، لیکن وہاں کچھ بھی چھپا ہوا نہیں رہے گا۔ سینوں کے بھید بھی کھل جائیں گے، اور جو کچھ سینوں میں ہے ظاہر کر دیا جائے گا۔ بے شک ان کا رب اس دن ان کے متعلق یقیناً خوب خبر رکھنے والا ہے، یعنی قیامت کے دن جو کہ ہو سکتا ہے انسانوں کے مرنے کے کئی 100 سال یا 1000 سال بعد آئے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے اعمال کو نہیں بھولے گا، جو دلوں میں ہے وہ بھی باہر نکال دے گا۔
کیونکہ انسان دل کی جس حالت میں ہوگا اسی کے ساتھ فوت ہوگا، اور دلوں کے جو خیالات ہیں اور لوگوں کے بارے میں آراء ہیں، یہ ساری چیزیں، اور اس دن کا حساب اتنا سخت ہوگا، اتنا کٹھن ہوگا، اتنا مشکل ہوگا، جلد بازی میں ایسے ہی کسی کو بھگتان نہیں دیا جائے گا اچھا ٹھیک ہے تم نکلو، بلکہ جو کچھ سینوں میں ہے وہ بھی سامنے لا کے رکھ دیا جائے گا۔ یعنی کچھ چیزیں تو انسان زبان سے کہتا ہے، ظاہر کرتا ہے، اس کے اعمال میں دکھائی دیتی ہیں، جیسے کل بھی ہم نے بات کی تھی نا کہ اعمال القلوب ہوتے ہیں، کچھ دلوں کے اعمال ہوتے ہیں، اور دلوں میں جو کسی کے خلاف کینہ یا بغض یا حسد چھپا ہوا ہوتا ہے، جو بعض اوقات انسان ظاہر کر دیتا ہے اور بعض اوقات نہیں بھی کرتا، قیامت کے دن وہ بھی کھول کے سامنے رکھ دیا جائے گا کہ کون کسی کے بارے میں کیسا تھا، سنسیئر تھا یا نہیں تھا۔ انسان اپنی کوششوں کو یاد کرے گا وہاں۔ سورۃ النازعات 35 میں آتا ہے، یعنی کن کوششوں کو یاد کرے گا؟ اگر اس کو جنت میں پہنچا دیا گیا تو وہ اپنے نیک اعمال کو اور نیک مجلسوں کو یاد کرے گا، اور اسی طرح اگر جہنم میں گیا تو پھر وہ اپنے ان ساری اپرچونٹیز کو جو اس کے ہاتھ سے نکل گئی ان کو یاد کر کر کے حسرت کرے گا۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں۔ ابن رجب کہتے ہیں کہ یہ حدیث اس معنی میں واضح اور صریح ہے کہ رمضان کے بعد نفلی روزوں میں افضل ترین روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں، اور یہ سب نفلی روزے ہیں۔ فرض روزوں سے پہلے محرم میں روزے رکھے جاتے تھے، پھر جب فرض روزے رمضان میں ہو گئے تو پھر محرم کے روزے جو ہیں وہ نفلی ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے سے زیادہ کسی اور مہینے میں نفلی روزے نہیں رکھتے تھے، مطلب آپ نے محرم کا سارا مہینہ روزے نہیں رکھے یا شعبان سے زیادہ نہیں رکھے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی روایت ہے، ابن عباس کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے سوا کبھی پورا ایک مہینہ روزے نہیں رکھے۔ تو اگرچہ اس مہینے کے روزے افضل ہیں لیکن پورا مہینہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ روزے رکھتے حتیٰ کہ کہنے والا کہتا واللہ آپ کبھی افطار نہیں کریں گے، یعنی مسلسل رکھتے چلے جاتے تھے، اور افطار کرتے یعنی چھوڑ دیتے روزے رکھنا، حتیٰ کہ کہنے والا کہتا اللہ کی قسم آپ کبھی روزے نہیں رکھیں گے۔ تو اس میں آپ کا جو پیٹرن تھا تسلسل کے ساتھ روزے رکھنے کا وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا تھا۔ اور یہ کیوں نہیں کیا آپ نے؟ اس لیے نہیں کہ آپ کے اندر طاقت نہیں تھی، اس لیے کہ امت کے لیے مشکل نہ ہو، کیونکہ امت میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو کاپی کرنا چاہتے ہیں، ہر سنت کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، تو پھر یہ چیز مشکل ہو جاتی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم محرم کی بجائے شعبان میں کثرت سے روزے کیوں رکھتے تھے؟ علماء کو اس مسئلے میں اشکال ہوا ہے کہ اگر محرم زیادہ افضل ہے تو آپ شعبان میں کیوں زیادہ روزے رکھتے؟ کہ آپ نے صراحت کے ساتھ یہ فرمایا کہ ماہ محرم کے روزے جو ہیں وہ افضل ہیں، تو اس میں بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ شاید آپ کو محرم کی فضیلت کا علم زندگی کے آخری ایام میں ہوا، یعنی شروع سے نہیں یہ بات بتائی گئی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس مہینے میں آپ کو کئی عذر پیش آ جاتے تھے جس کی وجہ سے آپ یہ روزے نہیں رکھ سکتے تھے، جیسے سفر ہے یا بیماری کا لاحق ہونا ہے، لیکن چونکہ آپ نے فرما دیا ہے کہ یہ افضل ہے تو بہرحال یہ افضل ہے، یعنی اس مہینے میں روزے رکھنا، اور اس مہینے میں سے بھی خاص طور پر 10ویں تاریخ کا روزہ رکھنا۔ جمہور علماء کے نزدیک عاشورہ محرم کا 10واں دن ہے، اور اس دن روزہ رکھنا جو ہے وہ مستحب ہے، اور عاشورہ ایک اسلامی نام ہے، جاہلیت میں یہ نام معلوم نہیں تھا، کوئی سے جانتا نہ تھا، یعنی اس وقت 10 محرم کو عاشورہ نہیں کہتے تھے۔ تو عاشورہ کا روزہ جو ہے یہ مستحب ہے اور اس کی بہت فضیلت ہے۔ صحیح مسلم میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یوم عاشورہ کا روزہ میں امید رکھتا ہوں کہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، اب یہ گناہوں میں سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں آتا ہے کہ عاشورہ کا روزہ تمام صغیرہ گناہوں کا کفارہ بنتا ہے اور کبیرہ گناہوں میں کمی کا باعث بنتا ہے، یعنی اس میں تخفیف ہوتی، کبیرہ گناہوں کا کفارہ نہیں بنتا۔ مثلا اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا، اللہ نہ کرے، یا اسی طرح کوئی شراب پیتا ہے یا کوئی زنا کرتا ہے یا کوئی اور اس طرح کے بڑے بڑے گناہوں کے کام کرتا ہے اور وہ کہے کہ میں عاشورہ کا روزہ رکھ لوں گا اور میرا سب کچھ معاف ہو جائے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ کبیرہ گناہوں پر حدود بھی ہیں، کبیرہ گناہوں پر بعض اوقات کفارہ بھی ہے، توبہ ہے، یعنی ان کا معاملہ الگ ہے۔ لیکن چھوٹے چھوٹے گناہ جو انسان سے ہو جاتے ہیں، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، غفلتیں ہو جاتی ہیں، تو ان کا کفارہ جو ہے وہ 10 محرم کے روزے سے ہوتا ہے، 1 سال کا۔ اور اگر کسی کے اعمال نامے میں صغیرہ گناہ نہ ہو، خوش قسمت ہو،
تو پھر اس کے اعمال نامے میں اس روزے کے بدلے نیکیاں لکھ لی جاتی ہیں اور اس کے درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ اور پھر اگر کسی کا کوئی ایک آدھ کبیرہ گناہ ہو، جیسے والدین کو ستانا ہے یا کوئی اور اس طرح کے کام ہے، یا غیبت کر لی کسی نے، کسی پہ الزام لگا دیا ناسمجھی میں، کچھ ہوتے ہیں جان بوجھ کے کرنا، کچھ ہوتے ہیں کہ ایسے منہ سے بات نکل جاتی، یعنی آپ کا ارادہ نہیں تھا کہ کسی کی آپ برائی کرے، لیکن کسی نے آپ کے سامنے کسی کی شکایت کی تو آپ نے بھی کوئی ساتھ جملہ بول دیا۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے نا کہ ہاں وہ تو ہے ہی ایسا، آپ نے تائید کر دی۔ تو اب بہرحال آپ نے کسی کی برائی تو کری تھی، تو ہو سکتا ہے کہ کسی کے اعمال نامے میں بہت زیادہ ایسی چیزیں نہ ہوں، خال خال کبھی کبھار کی ہوئی ہوں، تو پھر امید کی جا سکتی ہے کہ اس کے لیے ان گناہوں سے بھی کفارے کا باعث بنے گا۔ پھر اہل و عیال اور اپنے ماتحت لوگوں کو 20 دن روزہ رکھوانا چاہیے، یعنی صرف آپ خود ہی نہ رکھ لیں، اپنے بچوں کو بھی کہیں، گھر میں بھی بتائیں، رشتہ داروں کو بتائیں، اوروں کو بھی قائل کریں۔ یعنی انسان کو چاہیے کہ اپنے اہل و عیال اور جن لوگوں کی ذمہ داری اس پہ عائد ہوتی ہے ان کے بارے میں اس روزے کے حوالے سے خاص خیال رکھیں، سحری کے لیے ان کو جگائیں، ان کو سحری بنا کے دیں، ان کو روزہ رکھنے پر مدد کریں، تو ان کا بھی ثواب آپ کو مل جائے گا۔ ربیہ بنت معبث رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن صبح کے وقت انصار کی بستیوں میں یہ پیغام بھیجا کہ جس نے آج روزہ نہ رکھا ہو وہ باقی دن کچھ نہ کھائے، اور جس نے روزہ رکھا ہو وہ روزے سے رہے، یعنی جس نے تو صبح سے کچھ نہیں کھایا وہ اب کچھ نہ کھایا، اور جس نے اگر کچھ کھا بھی لیا باقی دن کا روزہ رکھ لے، یعنی اتنی تاکید ہے۔ ربیہ کہتی ہیں کہ اس حکم کے بعد ہم عاشورہ کا روزہ رکھتی تھی اور اپنے بچوں کو بھی رکھواتی، نیز انہیں بہلانے کے لیے ہم روئی کے کھلونے بنا دیتی، جب ان میں سے کوئی کھانے کے لیے روتا تو ہم اسے وہ کھلونا دے دیتی، یہاں تک کہ افطار کا وقت آ جاتا، یعنی بہلا پسلا کے بچوں کو بھی روزہ رکھوا دیتی۔ تو اس سے اندازہ کریں کہ اس روزے کی کتنی اہمیت ہے۔ پھر اسی طرح اہل کتاب بھی یہ روزہ رکھا کرتے تھے، یعنی جو مدینہ میں یہودی تھے وہ بھی یہ روزہ رکھتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کرتے ہوئے 10ویں کے ساتھ 9ویں کے روزے کو بھی مستحب قرار دیا۔ صحیح مسلم میں ہے، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا اور اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا تو صحابہ نے عرض کی، اللہ کے رسول، یہی دن ہے جس کی یہود و نصارہ تعظیم کرتے ہیں، یعنی ان کے نزدیک بھی یہ دن بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آئندہ سال ہوگا تو اگر اللہ نے چاہا ہم 9ویں دن کا بھی روزہ رکھیں گے۔ اس کے بعد آئندہ سال نہیں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہا تو لازماً 9ویں کا روزہ رکھوں گا۔ ابو بکر کی روایت میں ہے، ابن عباس نے کہا آپ کی مراد عاشورہ کے دن سے تھی، یعنی 10ویں کی بجائے 9ویں کا رکھوں گا، یہ بھی مراد لی گئی، لیکن بہتر یہی ہے کہ وہ 10ویں، کیونکہ اس پر آپ کا قول ہے کہ وہ پورے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور اس کے ساتھ 9ویں کا روزہ رکھ لیا جائے تاکہ 2 دن ہو جائے، اور جو 9 محرم کا روزہ نہ رکھ سکے تو وہ 10ویں کے ساتھ 11ویں کا روزہ رکھ لے۔ اور اس دفعہ تو جمعرات کا روزہ آ رہا ہے 8 کو شاید، پھر اس کے بعد 9ویں کا آ جائے گا، پھر 10ویں کا آ جائے گا، پھر 11ویں کا آ جائے گا، پھر اس کے بعد شاید منڈے آ جائے، پھر اس کے بعد ایام بیض آ جائے، تو جمعرات سے جمعرات تک پورا عشرہ ہی افضل بن جاتا ہے۔ اور اسی طرح چاند کی تاریخ میں غلطی کا اندیشہ ہو تو 3 دن روزہ رکھ لیں، 9، 10، 11 کو رکھ لیں، تو اس بات میں کوئی رکاوٹ نہیں کہ 10ویں تاریخ کے بارے میں احتیاط برتی جائے۔ بعض اوقات اختلاف مطالعے کی وجہ سے لوگ کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں، آپس میں جھگڑتے ہیں، آج 9ویں ہے یا آج 10ویں ہے، آج کیا ہے کیا نہیں، تو ایسی صورت میں اگر انسان ایک دن پہلے کا روزہ بھی رکھ لے تو کوئی حرج نہیں۔ بعض علماء کے نزدیک عاشورہ کے روزے کے 3 مراتب ہیں۔ پہلا، 3 دن روزے رکھنا، مرتبہ کا مطلب یہ کہ بلند درجہ ہے، 9ویں، 10ویں اور 11ویں کا روزہ رکھنا، اور اس بارے میں ایک ضعیف روایت بھی بیان کی جاتی ہے، اور بعض سلف صالحین سے بھی وارد ہوا ہے کہ وہ احتیاط کے طور پر ایسا کرتے تھے۔ دوسرا درجہ کیا ہے؟ 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھنا، اکثر احادیث اس کی تائید کرتی ہیں، اور اسی کے بارے میں سنت وارد ہوئی، جیسے میں نے پہلے حدیث بتائی آپ کو۔ اور تیسرا ہے صرف 10ویں کا روزہ رکھنا، اور ایسا کرنا جائز ہے، مکروہ نہیں ہے، یعنی جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دے تو وہ اعلیٰ درجے کا کام کرے، 3 دن روزہ رکھے، 9ویں، 10ویں، 11ویں۔ جو 3 نہیں رکھ سکتے وہ کم از کم 2 دن کا رکھیں، 9ویں، 10ویں کا رکھیں، یا 10ویں، 11ویں کا رکھیں، اور جن کے لیے بہت ہی مشکل ہے وہ کم از کم 10ویں تاریخ کا روزہ ضرور رکھ لیں۔ یہ بات واضح کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اگر کوئی 9 اور 10 کا نہیں رکھ سکتا، صرف 10 کا رکھ رہا ہے، تو اس پر نکیر نہ کی جائے، اس کو برا بھلا نہ کہا جائے، یا یہ نہ کہا جائے کہ تم نے غلط کیا۔ یہ غلط نہیں ہے، یہ درجے اور مرتبے ہیں۔
ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو اپنی مخلوق پر پہل کرتے ہوئے انعام فرماتا ہے اور احسان کے ساتھ اپنے بندوں پر فضل فرماتا ہے. اسی کے لیے ہر قسم کی حمد ہے صبح اور شام اور ہر وقت اور ہر لمحے. میں اس کی ایسی حمد بیان کرتی ہوں کہ جس سے حمد کا حق ادا ہو، اور میں اس تعریف کو شمار کرنے کی طاقت نہیں پاتی. اس کی وہی شان ہے جیسا کہ اس نے خود اپنی تعریف کی ہے. ہم انسان تو اس کی تعریف کرنے سے عاجز ہیں. ہم اس کو پہچاننے کا بھی پورا حق ادا نہیں کرتے تو تعریف کا حق کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو جانیں، اس کو پہچانیں، اس پر ایسا ایمان لائیں جیسا ایمان لانے کا حق ہے، اور اس کی بات کو اور اس کی ذات کو ایسی اہمیت دیں جیسی اہمیت دینے کا وہ حقدار ہے. میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں سب سے اہم ہمارے رب کی ذات کو کر دے. ہمارے دلوں میں سب سے زیادہ محبت اسی کی ہو، ہمارے دلوں میں سب سے زیادہ اسی کی ملاقات کا شوق ہو، ہم اس کی رحمتوں کو محسوس کریں، ہم کبھی اس سے مایوس نہ ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آج کی اس مجلس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا مالک ہے، وہی ہمارا رازق ہے، اور وہی ہماری حفاظت فرمانے والا ہے. ہم تو اپنی حفاظت بھی خود نہیں کر سکتے. ماں کے پیٹ میں ہماری حفاظت کس نے کی؟ اللہ رب العزت نے. پیدائش کے وقت کتنے تنگ راستے سے نکالا، کس نے ہمیں زندہ سلامت باقی رکھا؟ اللہ نے. بچپن میں ماں ضرور خیال رکھتی ہے، لیکن اصل میں پالنے والا تو ہمارا رب ہی ہے، جس نے ہمارے لیے غذا کا اہتمام کیا، جس نے ہمیں کھانا پینا سکھایا، جس نے ہمیں بولنا سکھایا. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور اسی نے بولنا سکھایا. ہمارے اندر تو کوئی طاقت نہیں، ہم تو نہیں جانتے تھے نہ حروف کو نہ الفاظ کو. اسی نے ہمیں کان دیے، اسی نے ہمیں سنوایا، اسی نے ہمیں بلوایا، اسی نے ہمیں دکھایا، اسی نے ہمیں آنکھ اور کان اور دل دماغ اور سارے اعضاء دیے، جن کو ہم افسوس کے ساتھ یہ کہ اس کی فرما برداری کی بجائے اس کی نافرمانی میں استعمال کرنے لگتے ہیں. جن چیزوں کو دیکھنے سے وہ منع کرتا ہے ہم وہی دیکھنے لگتے ہیں، جن چیزوں کو سننے سے وہ منع کرتا ہے ہم وہی سننا شروع کر دیتے ہیں. لیکن اس کے باوجود وہ ہم پر اپنی رحمت فرماتا ہے، اور جو کچھ اس نے ہمیں دے رکھا ہے اس کو دیے رکھتا ہے، چاہے ہم اس کی مرضی کے مطابق استعمال کریں یا اس کی مرضی کے خلاف استعمال کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کی حفاظت کرتا ہے، لیکن اپنے مقرب بندوں کی، اپنے پیارے بندوں کی خاص حفاظت کرتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے خاص بندوں میں شامل کر لے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن والوں میں شامل کر لے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں السابقون الاولون میں شامل کر لے، جو نیکیوں کی طرف سب سے پہلے رغبت کرتے ہیں، جو نیکیوں کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں. یسارعون فی الخیرات رغبا ورہبا. یہ پیغمبروں کی خصوصیت اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ وہ نیکیوں میں، خیر کے کاموں میں بہت جلدی کرتے تھے، کبھی رغبت سے، کبھی رہبت سے، کبھی امید کے ساتھ، کبھی خوف کے ساتھ. اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف ہماری حفاظت نہیں کرتا بلکہ وہ تو زمین و آسمان کی حفاظت کر رہا ہے. وہ تو بل کے اندر ایک چیونٹی کی بھی حفاظت کرتا ہے، اس کو بھی خوراک دیتا ہے. وہ تو اس بڑے آسمان کی جو ہمارے اوپر چھایا ہوا ہے ایک چھت کی طرح بغیر ستونوں کے، اس کی بھی حفاظت کرتا ہے کہ وہ ہمارے اوپر ٹوٹ کے گر نہ پڑے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کی اپنی رحمت اور خاص رحمت کے ساتھ حفاظت فرما رہا ہے. وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. اور وہ آسمان کو یوں تھامے ہوئے ہے کہ وہ اس کے اذن کے بغیر زمین پہ گر نہیں سکتا. بلا شبہ اللہ بندوں پر بڑا ہی شفقت کرنے والا، بڑا ہی مہربان ہے. اور یہ حفاظت اس کے لیے کچھ مشکل کام بھی نہیں، اس پر کچھ بوجھ بھی نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ پوری کائنات کی حفاظت فرما رہا ہے. وہ ستاروں اور سیاروں کو بھی ہم پہ گرنے نہیں دیتا. سورج، چاند، ستارے ہمارے اوپر سے گزر جاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ایسے نظام میں باندھ کے رکھا ہوا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی سرتابی کر کے ٹوٹ کے نیچے نہیں آتا. اور جو ستارے اس کے حکم سے ٹوٹتے بھی ہیں
فضا میں گرتے بھی ہیں، الحمدللہ ہمارے اوپر ان کی بارش نہیں برستی کہ ہم رات سوئے پڑے ہوں اور اوپر سے کوئی ایسی چیز آ کے گرے کہ صبح اٹھ ہی نہ سکیں. کس طرح اللہ تعالیٰ جاگتے میں بھی اور سوتے میں بھی ہماری حفاظت کرتا ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کی شیطان سے بھی حفاظت فرماتا ہے. شیطان جو ہمارا ازلی ابدی دشمن ہے، کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے بچا کے رکھا ہوا ہے. وہ ہمیں اللہ سے دور لے جانا چاہتا ہے اور ہم اللہ کی باتیں سننے کے لیے اس کو چھوڑ کر شوق در شوق ایسی محفلوں میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور اپنی زندگیوں کو اس کی راہ میں وقف کرتے ہیں، اس کا دین سیکھتے ہیں. یہ اس کی مدد اور اس کی رحمت کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. لہٰذا اللہ اپنے خاص بندوں کو شیطان سے بچا کر ان کے دلوں میں ایمان پیدا کر دیتا ہے اور ایمان کی محبت پیدا کر دیتا ہے، ایمان کو ان کے دلوں میں سجا دیتا ہے. وَلَكِنْ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. اللہ نے ایمان کو تمہارے دلوں میں محبوب بنا دیا اور اس نے ایمان کو تمہارے دلوں میں سجا دیا. شیطان تو کبھی یہ کام نہ کرنے دیتا. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاص رحمت نہ ہوتی، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جہاں ہماری دنیا کی مصلحتوں کی حفاظت کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دین اور ایمان کی حفاظت بھی فرماتا ہے. گمراہ کرنے والی خواہشات اور گمراہ کرنے والے شبہات اور شکوک سے بھی اور شیطان کے وسوسوں سے بھی ہمیں بچاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خاص شکر ہے کہ اس نے ہماری عقل کی حفاظت کی ہے کہ ہم بات سمجھ پاتے ہیں. اس نے ہمارے صحت کی حفاظت کی ہے کہ ہم اپنے کام چل پھر کے کر سکتے ہیں. اس نے ہماری قوتوں کی حفاظت کی ہے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، ہم بہت سے کام کر سکتے ہیں، چیزیں اٹھا سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں. اور اس میں آپ دیکھیے کہ خاص طور پر اللہ کے جو خاص بندے ہوتے ہیں جو اپنے اعضاء کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے کاموں میں لگاتے ہیں، ان کی کس طرح اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں. ابو طیب الطبری کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 100 سال کی عمر سے بھی زیادہ آگے بڑھ گئے تھے، لیکن وہ اپنی عقل اور قوت سے فائدہ اٹھا سکتے تھے، یعنی ان کی عقل برقرار تھی. عام طور پر تو یہ ہوتا ہے نا، جو لوگ بوڑھے ہونے لگتے ہیں ان کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، وہ بھولنے لگتے ہیں اور بعض اوقات وہ بالکل بیکار ہو جاتے ہیں. انہوں نے کشتی سے زمین پہ چھلانگ لگا دی تو اس پر سب نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے، اس عمر میں چھلانگیں تو نہیں لگاتے. تو انہوں نے کہا یہ وہ اعضاء ہیں جن کی ہم نے بچپن میں اللہ کی نافرمانیوں سے حفاظت کی، تو آج اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں بھی ہمارے اعضاء کو سلامت رکھا ہوا ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم جتنا بھی جئیں ہماری ان ساری نعمتوں کی حفاظت ہو، تو پھر ہمیں اللہ کی اطاعت میں جینا ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کا خاص فضل ہے کہ وہ ہمارے مال اور اولاد کی حفاظت فرماتا ہے، اور خاص طور پر نیک بندوں کے. سورۃ کہف آپ پڑھتے ہوں گے ہر جمعے کو، اس میں یہ آیت آتی ہے نا، اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینۃ وکان تحتہ کنز لہما وکان ابوہما صالحا. اور دیوار کی بات یہ ہے، وہ دیوار جیسے خضر علیہ السلام نے وہ گر چکی تھی تو اسے دوبارہ بنا دیا تھا، حالانکہ اس بستی والوں نے انہیں کھانا نہیں دیا تھا، پھر بھی انہوں نے وہ دیوار بنا دی ان کے لیے بغیر کسی قیمت کے. تو اس دیوار کا قصہ یہ تھا کہ وہ 2 یتیم لڑکوں کی تھی جو اس شہر میں رہتے تھے، اور اس دیوار کے نیچے ان کے لیے خزانہ مدفون تھا، اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا. تو باپ کی نیکی کی وجہ سے اس کے فوت ہونے کے بعد اس کی اولاد کے خزانے کی وراثت کی حفاظت کی جا رہی ہے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ جب مال حرام سے کمایا جاتا ہے اور حرام جگہوں پہ خرچ کیا جاتا ہے اور اولاد کو بھی حلال حرام کی تمیز نہیں سکھائی جاتی، تو پھر آپ نے دیکھا ہوگا، سنا تو ہوگا کہ کس طرح اولاد باپ کے مرنے کے بعد اپنے ہی باپ کی چھوڑی ہوئی وراثت پر لڑ لڑ کے مرتی ہے، اور کیسے کیسے جھگڑتی ہے، اور کیسے کیسے وہ آپس میں پھر ایک دوسرے کے گلے کاٹتے ہیں، اور بعض اوقات قتل و غارت تک نوبت آ جاتی ہے. لیکن اگر انسان اپنی زندگی کو اللہ کی اطاعت میں گزارتا ہے تو اس سے نہ صرف یہ کہ زندگی میں فائدہ ہوتا ہے، بلکہ مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ غائبانہ طریقے سے اولاد کی بھی حفاظت کرتا ہے اور مال کی بھی حفاظت کرتا ہے، اور اس کام کی بھی حفاظت کرتا ہے جو آپ اپنی زندگی میں کرتے ہیں. اس حفاظت کے لیے آج میں آپ کو ایک دعا سکھاؤں گی اور اس کا مطلب بھی بتاؤں گی، تاکہ ہم اس دعا کو اپنی زندگی میں شامل کریں اور اللہ تعالیٰ ہماری قوتوں کی حفاظت فرمائے، اور پھر یہ حفاظت ہمارے مرنے کے بعد بھی جاری رہے. میرے پیچھے کہیے، اللہم
متعنی بسمعی وبصری واجعلہما الوارث منی وانصرنی علی من ظلمنی وخذ منہ بثأری. اے اللہ تو مجھے میری سماعت اور میری بصارت سے مستفید ہونے کا موقع عطا فرما اور ان دونوں کو میرے لیے وارث بنا دے، اور مجھ پر ظلم کرنے والے کے خلاف میری مدد فرما اور تو اس سے میرا انتقام لے. صحابہ کی کثیر تعداد نے اس دعا کو روایت کیا ہے. یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، سعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ نے اس دعا کو روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے یہ دعا کیا کرتے تھے. تو صحابہ بھی اس دعا کو پڑھتے تھے اور ہمیں بھی دعا پڑھنی چاہیے. دعا کا مطلب کیا ہے؟ اللہم متعنی بسمعی و بصری. یہاں لفظ متع استعمال ہوا. سم تو کان کو کہتے ہیں، بصر آنکھ کو کہتے ہیں. اللہم کا مطلب یا اللہ. تو نیا لفظ کیا ہے؟ متع. متع متع یمتع تمتیع متاع سے ہے. متاع کس کو کہتے ہیں؟ فائدے کی چیز. ٹھیک ہے نا. تو مطلب ہے اللہ ہمیں اپنی آنکھوں اور اپنی کانوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے. ان دونوں سے ہم لطف اندوز ہوں، حرام طریقے سے نہیں، حلال طریقے سے. یعنی اے اللہ مجھے ان دونوں سے ایسے فائدہ پہنچا کہ ان کو باقی رکھ. یعنی جب تک میں زندہ ہوں میرے یہ اعضاء کام کرتے رہیں، یعنی میری نظر نہ جائے، میری سننے کی طاقت نہ جائے، یہ دونوں صحت مند ہوں، مفید ہوں، یہاں تک کہ میری عمر پوری ہو جائے اور میں اپنے ان دونوں اعضاء کے ساتھ فائدہ اٹھاتا رہوں. آپ دیکھیں علم حاصل کرنے کے لیے آنکھیں اور کان دونوں ہی ضروری ہیں. یہ دونوں دل کے دروازے ہیں. ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں اور دل میں اتارتے ہیں، یا پھر کانوں سے سنتے ہیں اور دل میں اتارتے ہیں. دل میں علم جمع نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم اپنی آنکھوں اور کانوں کو استعمال نہ کریں. تو اے اللہ ان دونوں کو میرے لیے سلامت رکھ اور تندرست رکھ، کیونکہ بعض اوقات آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں، بعض اوقات کانوں میں درد شروع ہو جاتی ہے، کان بند ہو جاتے ہیں. تو ان کی صحت اور سلامتی کی دعا ہے یہ. جسم میں باقی اعضاء بھی بڑے کام کے ہیں، لیکن یہ بہت ہی اہم ہے کہ یہ دونوں صحیح کام کرتے رہیں، ہر طرح کی بیماریوں سے محفوظ رہیں، تاکہ ہم ان کو اللہ کی رضا میں، اللہ کی اطاعت کے کاموں میں استعمال کریں. اور پھر وَاجْعَلْهُمَ الْوَارِثَ مِنِّي، کہ اللہ ان دونوں کو میرا وارث بنا دینا. وہ کیسے؟ کہ جب تک میری زندگی ہے یہ مجھے فائدہ دیں، اور جب میں فوت بھی ہو جاؤں. تو عام طور پر انسان جب فوت ہوتا ہے تو آپ دیکھیں اپنے پیچھے مال چھوڑ جاتا ہے یا اولاد چھوڑ جاتا ہے. ایسا ہی ہے نا. ایک تیسری چیز بھی چھوڑ کے جاتا ہے. وہ کون سی چیز؟ علم. علم کی وراثت. ٹھیک ہے نا. کیا کیا چھوڑ کے جاتے ہیں ہم؟ مال، اولاد، علم. کچھ لوگوں کے پاس مال کوئی نہیں ہوتا، وہ کچھ بھی نہیں چھوڑتے. زندگی میں اتنا نہیں ہوتا کہ اپنی ضرورت پوری کر سکیں. کچھ لوگوں کی اولاد ہی نہیں ہوتی، لیکن ایک چیز سب کے پاس ہوتی، اور وہ کیا ہے؟ علم. اب بہت سے لوگ مال کمانے کے پیچھے تو دن رات لگے رہتے ہیں، لیکن علم حاصل کرنے کے پیچھے وقت نہیں دیتے. ایسا ہی ہے نا. وہ کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے، حالانکہ وقت ہوتا ہے. اب یہ جو سفید اسکارف میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ سارے طالب علم ہیں، یہ اپنی شناخت کے ساتھ آئے ہیں. اور باقی لوگوں میں سے بھی ہو سکتا ہے کچھ طالب علم ہوں، لیکن وہ مجھے نہیں معلوم کہ علم حاصل کر رہے ہیں یا نہیں، یا کر رہے ہیں تو کون سا علم حاصل کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیے زندگی میں آپ جو مال چھوڑیں گے وہ وارثوں کے کام آئے گا اور لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے. کوئی گھر بنا کے چھوڑ گئے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ضرورت کا اگر آپ اپنے وارثوں کے لیے چھوڑتے ہیں تو اچھی بات ہے، بجائے اس کے کہ آپ کے بچے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائیں اور فقیر بن جائیں. دین نے منع نہیں کیا کہ آپ مال نہ چھوڑیں وراثت میں، لیکن صرف مال ہی چھوڑیں یہ ٹھیک نہیں. اسی طرح اولاد کو اگر آپ چھوڑتے ہیں اور آپ نے ان کی اسلامی تربیت نہیں کی،
وہ آپ کے کسی فائدے کے نہیں آپ کے مرنے کے بعد، بلکہ اگر انہوں نے غلط کام کیے اور آپ کی غفلت کی وجہ سے کیے تو آپ کی پوچھ ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. یعنی ان کو ایسی نصیحت، ایسی تعلیم، ایسی تاکید ضرور کریں کہ وہ ان کاموں کو نہ کریں جو آگ میں لے جانے والے ہیں. پھر آپ دیکھیے تیسری چیز جو آنکھوں اور کانوں سے حاصل ہوتی، اور وہ علم ہے. اگر وہ آپ نے حاصل کیا اور کسی کو سکھا گئے، کسی کو پڑھا گئے، کسی کو دے گئے، کوئی کتاب لکھی یا لوگوں کو ویسے تیار کیا، ان پر محنت کی، ان پر مال خرچ کیا کہ وہ پڑھ جائیں، کچھ بچوں کے لیے آپ نے جگہ بنا کے دی، کچھ کی فیس دی، کچھ کو کتابیں لے کر دی. اب یہ ساری چیزیں، یہ جو آپ کام کر رہے ہیں، یہ صدقہ